السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. وعلیکم السلام. عباسی صاحب، عمران خان کا راولپنڈی میں ہونے والے جلسے کے بارے میں بتائیں کہ وہ جلسہ ناکام ہوا ہے یا کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں جی، اگر ایک دو صورتحال بنی ہے اس جلسے کی. ایک تو صورتحال یہ تھی کہ خان صاحب نے آگے جانا تھا، اور اگر یہ جلسے کو صرف جلسہ ہی کہا جائے، اگر جلسہ، تو وہ انہوں نے کامیاب جلسہ کیا ہے. مطلب لیکن جس طرح کا ان کا خیال تھا کہ میں نے 20 لاکھ بندے اکٹھے کرنے ہیں، پھر میں نے آگے اسلام آباد کی طرف جانا ہے، 10 لاکھ کرنے ہیں، چلیں جی 5 ہو جاتے، لاکھ ہو جاتے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. بندے اتنی عوام نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہم ناکام کہیں گے. اگر انہوں نے صرف یہ جلسہ ہی کرنا تھا، آگے کی بات نہیں تھی، اس حساب سے یہ جلسہ کامیاب ہے. اگر وہ پوری یعنی پاکستان سے یہ لوگ آئے، یہ پنڈی کے لوگ نہیں تھے، یہ صرف پورے پاکستان سے آئے، کے پی کے سے زیادہ آئے اور پنجاب سے آئے ہیں، کوئی کشمیر سے بھی، گلگت والے بھی آئے ہیں. تو پورے پاکستان سے آ کے اور 20-25 ہزار اگر آپ گٹھے کریں تو اس کو آپ کامیاب نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اگر ان کا خیال تھا، امیجن انہوں نے رکھا ہوا تھا امیج کہ بھئی یہاں ہم نے کم از کم، انہوں نے 20 کہا تھا، چلو کم از کم 10 ہی اکٹھے ہو جاتے، لیکن وہ کر نہیں سکے. اور آگے جو انہوں نے آگے جانا تھا وہ نہیں جا سکے. وہ اس کی کیا وجہ ہوئی، آگے کیوں نہیں جا سکے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ایک تو جو طاقتور حلقے ہیں ان کا پیغام پہنچ چکا تھا خان صاحب کے پاس کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں جلسہ کریں اور گھر جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے خود بھی یہ چیز دیکھ لی تھی کہ اتنے لوگ گٹھے نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے. یعنی ان کے ذہن میں بات تھی جو وہ نہیں ہو سکی. کیونکہ خان صاحب جب آئے، آپ نے دیکھا ہیلی کاپٹر نے نا پورے جلسے میں انہوں نے اوپر چکر لگایا. جو خان صاحب جس ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے جائزہ لیا جلسے کا، لوگوں کا کہ کتنے لوگ ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ تعداد بھی اتنی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر وہاں سے، جو خان صاحب ایک یو ٹرن کے ماہر ہیں، انہوں نے وہ یہاں سے یو ٹرن لیا اور انہوں نے ایک دوسری طرف قدم اٹھایا جو انہوں نے پہلے کا سوچ رکھا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے استعفوں کی طرف چلے گئے کہ ہم اسلام آباد نہیں جاتے، ہمارا ملک ہے، میں اگر کال دے دوں وہاں توڑ پھوڑ ہو، خون ریزی ہو، جھگڑا ہو پولیس سے، اور پھر کارکن زخمی ہو، اس کا پولیس والے زخمی ہو، ملک کا نقصان ہے، تو میں ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. ابھی خان صاحب دیکھیں نا، اگر خان صاحب کے بعد 10 لاکھ بھی بندہ ہوتا نا، تو چاہے کچھ بھی ہوتا، خان صاحب آگے جاتے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جو خان صاحب نے کیا تھا نا لانگ مارچ لاہور سے، طاہر القادری صاحب کا بھی لانگ مارچ تھا اور ان کا بھی. تو یہ آ کے بارکاؤ میں انہوں نے کہا تھا چوئی نثار صاحب سے، جو اس لیے وزیر داخلہ تھے، کہ بھئی ہم نے بارکاؤ تک جانا ہے، وہاں ہم نے جلسہ کرنا ہے، اپارے تک جانا ہے، اور اپارے ہم نے جلسہ کرنا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو اس صورتحال پہ ان کے کہنے پہ انہوں نے جگہ دی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے راستے کھول دیے اور ان کو جانے دیا اپارا تک. جب اپارا میں عمران خان نے دیکھا وہاں گٹھے ہو گئے سارے، جب اس نے دیکھا اب سب گٹھے ہو گئے، پھر اس نے کہا آگے چلو، توڑو یہ سب رکاوٹیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت خان صاحب نے کسی کی نہیں مانی. وزیر داخلہ سے جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی، ٹی وی پہ باتیں ہوئی، ٹی وی پہ وعدے بعید ہوئے، کسی نے نہیں مانی اور وہ آگے گئے. اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پی ٹی وی پر قبضہ کیا، پھر وہ سپریم کورٹ، اور اس کے بعد پارلیمنٹ، لارجسٹ پارلیمنٹ ہاؤس، ساری جگہ نا انہوں نے پھر وہ توڑ پھوڑ، پولیس افسران جو تھے ان کو مار دار، ڈنڈے، یہ وہ بہت کچھ ہوا اس وقت. تو وہ یہ صورتحال نہیں بن رہی تھی. تو اس وجہ سے خان صاحب نے یہاں تک اس کو محدود رکھا اور انہوں نے ایک نیا اعلان کر دیا. یہ جلسہ جو ہے ناکام ہوا ہے؟ ناکام ہی صحیح ہے نا، مطلب اس حساب سے ناکام ہے کہ بھئی انہوں نے آگے جانا تھا نا. انہوں نے امیجن کیا ہوتا کہ تک کم از کم چلو 10 لاکھ تو ہونا بندے. مطلب کب سے یہ مہم چل رہی ہے؟ رکاوٹیں بھی تو تھیں نا، 1 مہینے رکاوٹیں تو کچھ بھی نہیں تھی. رکاوٹیں کہاں تھی؟ یہاں پورے پنجاب میں کسی نے نہیں روکا. بھائی نے ان کی اپنی حکومت، یہ آپ کو شاید علم نہیں، 16,000 پولیس اہلکار تھے.
16,000 تو پولیس اہلکار تھے، اور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے جو جتنے لوگ ہیں تھے اس سے زیادہ 16 سے زیادہ پولیس اہلکار تھے. تو انہوں نے چلو سیاسی بات کر دی، لیکن ہم وہ تو بات نہیں کریں گے. تقریباً 20-25 ہزار بندے تھے ان کے، ٹھیک ہے، اور 16,000 پولیس اہلکار تھے. تو وہ جو امیجن انہوں نے کر رکھا تھا وہ ان سے نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے ویسے انہوں نے جلسہ کیا، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اچھا جلسہ ہو گیا، انہوں نے اچھا. یہ بتائیں کہ جو اسمبلیاں ٹوٹنے کا جو بیان ہے، اس پر آپ کیا لگتے ہیں، عمل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ لیکن جہاں تک خان صاحب نے ایک دوسرا ایک نیا قدم اٹھایا، نیا اسٹیپ اٹھایا، یہ آپ ان کا جمہوری قدم ہے اور یہ اچھا اسٹیپ ہے. یعنی جس طرح خان صاحب کہتے ہیں میں یہ ماروں گا، میں ادھر جاؤں گا، میں یہ توڑ دوں گا، یہ چیزوں سے بچ کے اگر یہ خان صاحب ایک جمہوری عمل کرتے ہیں نا، یہ اچھی بات ہے. خان صاحب کو یہ اسی طرف آنا چاہیے. آپ جمہوریت کی طرف جائیں، آپ جمہوری اسٹیپ اٹھائیں، سیاسی کام کریں، سیاسی فیصلے کریں. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کیا. وہ مشاورت کریں اپنی اتحادی جو پارٹیاں ہیں، جو ان کے پارلیمانی پارٹی ہے، ان سے کریں اور وہ اسمبلیاں توڑ دیں. حکومت مجبور ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف میں امجد صاحب ٹوٹتی ہیں تو کیا سیاسی منظر ہوگا؟ میں پہلے یہ بتاؤں، اگر دوسری طرف جو حکومت کی ہوگی نا حکمت عملی، یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے دیکھتی رہے گی کہ یہ کیا کرتے ہیں. بھائی انہوں نے بھی کچھ کر رہے ہیں نا، انہوں نے بھی کچھ کر رہے ہیں. تو ان کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں گے، وہ رک جائے گا پروسیس. وہ پھر یہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے جب تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز الہی صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ان کے پاس آپشن ہے گورنر راج کا، کہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں. یہ دو آپشن ہیں حکومت کے بعد. جو وفاقی حکومت ہے یہ کام کو وہ اپنی مشاورت کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مشاورت کر رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا آگے کیا چلتا ہے. لیکن ان کے وہ بھی ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ. اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوگا، سیاسی نظر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں جب ٹوٹیں گی تو آپشن وہی آ گیا کہ الیکشن کمیشن اجلاس بلا کے وہ دیکھے گا کہ بھئی ہم نے ابھی اسمبلیاں ٹوٹی اتنے زیادہ تعداد میں کس طرح الیکشن کرائیں. ظاہر ہے پھر وہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو جانا پڑے گا الیکشن کی طرف. اور اگر ابھی جیسے یہ ابھی نومبر ہے، نومبر تو ابھی اینڈ ہو گیا نا، دسمبر میں آپ سمجھے اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو دسمبر، جنوری، فروری، اس کے بعد مارچ یا اپریل میں الیکشن ہونے تو ویسے بھی جولائی میں، یہ جون کے اینڈ میں، اگست میں ہو جائیں. اگر 2-3 مہینے کا فرق ہے. تو خان صاحب نے ویسے بھی جلسے میں بھی کہا تھا کہ جی وہ 9 مہینے ہیں الیکشن ہونے میں، تو وہ اگر الیکشن ہوئے تو ہم ہی جیتیں گے. یعنی وہ پہلے سے انہوں نے امیجن بنا کے رکھا ہوا کہ ہم ہی جیتیں گے، اور لوگوں کا وہ ذہن بھی بنا رہے ہیں کہ ہم نے جیتنا ہے. تو ظاہر ہے وہ اس وقت تو وہ اکیلے ہی ہیں نا، اور دوسرا کوئی ان کی ٹکر کا لیڈر یا ان کی جو جس طرح مقابلہ اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے جیتنا ہے اس وقت تک. لیکن میں سمجھتا ہوں جب نواز شریف صاحب آئیں گے پاکستان، اور مریم نواز جو ان کی مرکزی نائب صدر ہیں وہ آئیں گی، تو منظرنامہ تبدیل ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، نتیجہ کچھ اور ہوگا. تو اس وقت خان صاحب جو ہے نا بہت چیخیں گے. آپ کے کہنے مطلب ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے الیکشن نہیں ہوگا؟ بالکل. دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ یہ ہے یا کوئی بھی جو طاقتور حلقے ہیں وہ کسی ایک کو کھلا میدان نہیں دیں گے. یہ آپ یاد رکھیں، سب کو وہ برابر کا دیں گے. کہ بھئی دیکھیں نا، جو بھی جہاں بھی آپ مقابلہ دیکھیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، سیاسی جو بھی مقابلہ ہوتا ہے وہ ساری ٹیموں کو برابر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیم کو باندھ کے رکھ دو، دوسری ٹیم کو کہہ دی آپ چوکے ماریں تو وہ چوکے ماریں، وہ بولے میں جیت گیا. یہ طاقتور حلقے کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر نواز شریف آئیں گے، اس کے بعد ان کے جو کیسز ہیں وہ ویسے ہی، مریم تو ویسے ہی ابھی بری ہو چکی ہیں، اور نواز شریف کے کیسز ہیں وہ بھی 1.5 مہینہ ختم ہو جائیں گے. بات ہے مریم کے کیسز ہیں اور نواز شریف کو ان کے ایک ہی کیسز ہیں تقریباً. بالکل. اگر مریم بری ہو گئی تو پھر نواز شریف صاحب میں وہی ہو جائیں گے. عدالتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب اگر ریلیف لینا ہے یا اس میں، لیکن ان کی حاضری لازمی ہے، حاضری یہاں ہونا ضروری ہے. تو وہ آئیں، جیسے ہی آئے تو ان کے میرا خیال 2-3 تاریخوں میں ختم ہو جائے گا. کیونکہ ان کے پاس نیب کے پاس یا FIA کے پاس جو ان کے پاس ثبوت پروف نہیں ہے،
یہ صرف ایک میڈیا ٹرائل چلتا رہا. اور جو ارشد ملک صاحب جو اللہ مغفرت فرما مر گئے, انہوں نے بھی بیان اپنا دے کے فوت ہوئے ہیں کہ جی مجھے زبردستی یہ کام کروایا گیا. تو باجوہ صاحب نے بھی ابھی یہ کہا جی جو فوج ہے وہ سیاست سے پیچھے ہٹ گئی ہے, سیاست نہیں کرے گی, وہ ہم اپنے جو مرضی کریں, ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے, عوام کی تحفظ کے لیے سرحدوں کو حفاظت کریں گے. انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے, اللہ کرے کہ اسی طرح چلتا رہے. لیکن خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ سیاست میں رہیں اور صرف میری حمایت کریں. یعنی سیاست میں رہیں, میری حمایت کریں. خان صاحب کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ اگلا خان صاحب کا لائے عمل الیکشن ہی ہے نا. دیکھیں نا, وہ جب سے یہ آئے ہیں پی ڈی ایم والے, شہباز شریف وزیر اعظم بنے, ان کی چیخ و پکار یہی ہے کہ الیکشن جی الیکشن حل ہے ہر مسئلے کا, ہر مسئلہ. بھائی امجد صاحب, یہ مہنگائی بے روزگاری کا حل کوئی الیکشن ہے؟ یہ بتائیں. نہیں, یہ سیلاب آیا اس کا حل الیکشن ہے؟ لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. یعنی جب گرمیاں ہوتی ہیں تو بجلی نہیں ہوتی, اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو گیس نہیں ہوتی. یار اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ کب تک ظلم؟ یہ ان کو الیکشنوں کی پڑی ہوئی ہے. مل جل کے عوام کے کام کریں, جو عوام کے مسائل ہیں حل کریں, جو مین مسائل ہیں بھائی وہ ختم نہیں کرتے. میں آپ کو ایک حیران کن بات یہ بتاتا ہوں کہ اس جو ابھی جو دور چل رہا ہے, ساری پارٹیاں سوائے جماعت اسلامی کو چھوڑ کے ساری پارٹیاں اقتدار میں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا صدر ہے, نون کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا ہے, فضل الرحمان جو ہے وہ وزارت امور لیا ہوا ہے, 2 منسٹریں انہوں نے لی ہوئی ہیں. اسی طرح سب نے لیا ہوا ہے. پنجاب میں کاف لیگ ہے, اتحادی پی ٹی آئی کی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, وہ اتحادی ہے نون کی. ٹھیک ہے, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت. یعنی آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی لڑ رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا تقریباً کوئی بھی نہیں سوچ رہا, نہیں سوچ رہا, نہ ملک کی سوچ رہا نہ قوم کی سوچ, اپنا ملک سیدھا کرنا چاہ رہا. بالکل. یہ دیکھیں نا, ابھی آپ کو حصہ مل چکا ہے نا. یار خدا کا خوف کرو, حصہ مل چکا ہے آپ کو. آپ چپ کر کے حکومت کریں, اچھی کارکردگی عوام کی خدمت, اس کے بعد عوام کو بتائیں ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے نا لڑ رہے ہیں. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں, یہاں ہمارے پاس اگر بریانی کی پلیٹیں 2 ہوں, ایک آپ کھا رہے ہیں ایک میں کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی ہم لڑیں گے؟ ہم نے نہیں لڑنا نا, ہمارے اپنا حصہ ملا ہوا ہے, ہم وہ کھا رہے ہیں. بھائی جب لڑے ہم اس وقت رہیں گے کہ ایک پلیٹ ہے اور 2 بندے ہیں تو ایک بولے گا میں کھینچوں دوسرا. جب آپ کو حصہ ملا ہوا ہے سب پارٹیوں کو, یار خدا کو خوف کرو. یعنی ان کو پھر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے, عوام کا دکھ کا احساس نہیں ہے, عوام کی پریشانیوں کا احساس نہیں ہے. اتنے بے ضمیر بے حس یہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی کام کرتا ہے اسے کام کرنے نہیں دیتے اور خود وہ کرتے نہیں ہیں. تو دیکھو 9 7 8 مہینے سے یہی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ بھئی میں الیکشن فوری اور میں آ جاؤں گا. لیکن ان کی یہ بھول ہے, یہ ان کی بھول ہے. ایک چھوٹی سی بات, یہ جو دھرنے ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, یہ لانگ مارچ ہوتی ہے, یہ پیسہ جو ہے یہ کس کا لگتا ہے, کس کا خرچ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے دیکھیں جی, دھرنے ہوتے ہیں وہ تو پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے فنڈنگ لیتی ہیں باہر سے, ادھر سے ادھر سے, اپنے لوگوں سے جو پیسے انویسٹر ہیں وہ تو کرتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو 1 مہینہ ہو گیا نا, یہاں کنٹینر رکھے ہوئے تھے, وفاقی حکومت نے, پولیس بھی آئی ہوئی تھی, سندھ سے آئی ہوئی تھی. یعنی 35 کروڑ 60 لاکھ کا بجٹ ہے. 35 کو 60 لاکھ کے کوئی اس طرح کا 35-36 کروڑ کا بجٹ ہے. نہیں انہوں نے دیا تھا, لیکن یہاں جو ہوا ہے نا یہ 35 کا انہوں نے دیا تھا سندھ والوں. یہاں جو خرچہ ہوا ہے یہ ابھی ٹی وی پہ ہی میں نے میڈیا پہ ہی دیکھا تھا, تو حساب لگائیں آپ, یہ کنٹینر کے کرائے, یہ پولیس آنا جانا, کھانا پینا, یہ وہ, مطلب اتنے کروڑ, یہ کروڑوں روپے کون دے گا؟ یہ ہم لوگ ہی دیں گے, اور ہم نہیں ٹیکسوں کے ذریعے ہم سے ہی لیں گے, وہ اپنی جیبوں سے کوئی بھی نہیں دے گا. یہ توڑ پھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پیچھے پتہ چلتا ہے جی یہ اس کا اتنا ٹیکس لگا دو, اتنا لگا دو. تو یہ اس ملک کو کا بیڑا غرق. مہنگائی آپ کا کہنا کا مطلب ہے کہ مہنگائی اسی وجہ سے ہوتی ہے جو جب غریب عوام پہ بوجھ پڑتا ہے. تو نہیں وہ ایک وجہ وہ بھی ہے, لیکن مہنگائی کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں نہیں امجد صاحب, مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے دور میں نہیں ہوئی, یا یہ نہیں ہے کہ آصف زرداری کے دور میں یا پیچھے دور میں مشرف کے دور میں, ہر دور میں ہوتی رہی ہے مہنگائی, رکی نہیں ہے. لیکن بات یہ نا جب بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی یا نواز شریف کی حکومت تھی نا, اس وقت
لوگوں کا روزگار چل رہا تھا، ان کے آمدن ذرائع تھے، ان کے آمدن کے ذرائع تھے، وہ چلتا تھا نظام۔ اس وقت مہنگائی تو ہو رہی ہے تیزی سے، لیکن ذرائع آمدن نہیں ہے لوگوں کی جو آمدن ہے وہ رک چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بیچارہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے نا، وہ بھی رو رہا ہے، اور جو نہیں کما رہا اس نے تو ویسے ہی رونا ہی ہے، لیکن جو 2 لاکھ 5 ان کے پوری نہیں پڑ رہی۔ جو روٹی ہے 100 گرام میں 25 روپے کا نان ہو، میں وہی دیکھیں نا، ابھی بیچارہ غریب آدمی کیا کرے، کس طرح کھائے، کیا کرے۔ کراچی میں گیس نہیں ہے، وہ باہر سے تندور سے روٹیاں لیتے ہیں، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، یعنی یہاں بجلی گرمی میں نہیں ہوتی اور سردیوں میں گیس نہیں ہوتی، تو اس ملک کو پھر آپ انہی کے حوالے کر دیں بھائی۔ وہ اللہ کے بندے، وہ ٹیکس بھی دیکھیں، جب گرمی ہوتی ہے تو بجلی پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اور جب یہ سردی آتی ہے تو گیس پہ ٹیکس لگا، بس وہ لوٹ مار۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو چیز زیادہ یوز ہوتی ہے اس کو عوام کو سہولیات ریلیف دینی چاہیے نا، یہاں پہ الٹا ہی صاحب ہے، اس کو مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ بس یہ اس ملک کا یہی المیہ ہے کہ اس ملک میں جو کوئی لیڈر ہے وہ عوام کی سوچتا ہی نہیں ہے، بس وہ اپنے اقتدار کی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار دے دو، بس باقی باڑ میں جائے، عوام ہے یا ملک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اقتدار مل جائے بس۔ انڈین ایک فلم کا جو ہے مجھے ڈائلاگ یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں جب اپنا کام ہے بنتا تو باہر میں جائے جنتا، یہاں وہ حساب شروع ہو گیا۔ بالکل یہی بات ہے، یہاں یہی چل رہا ہے، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم تو بھائی یہی بات جو سچی بات ہے وہی کہیں گے، چاہے وہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا کوئی بھی بس پارٹی ہے، ہم یہی بات کہیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے اشفاق عباسی صاحب، یا ان کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔